بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ پیشگوئی متعلقہ مصلح موعود ملک عبدالرحمن خادم صاحب مرحوم۔ مصلح موعود کی پیدائش کے لیے 20 فروری 1886 سے لے کر 20 فروری 9 سال کی میعاد مقرر تھی، لہٰذا جو شخص 20 فروری 1894 کے بعد پیدا ہو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی متعلقہ مصلح موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا، اور کسی کا حق نہیں کہ لیکھرامی عادت کے ماتحت 9 سالہ میعاد کو ولادت مصلح موعود کے 3 صدیوں کی میعاد مقرر کرے۔ حضرت ملک عبدالرحمن خادم صاحب BA LLB ولد حضرت ملک برکت علی صاحب آف گجرات 1909 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی کتب سے دلچسپی تھی، اور ساتھ ہی جذبہ تبلیغ میں بھی بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم اور زبان کی زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ساری زندگی تقریری اور تحریری و تبلیغ کے میدان میں صف اول میں رہے۔ آپ کی دا احمدیہ پاکٹ بک آپ کے وسعت مطالعہ اور قوت استدلال پر شاہد ہے۔ جلسہ سالانہ 1956 عیسوی کے موقع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی خالد احمدیت کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ نے 31 دسمبر 1957 کو وفات پائی اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئے۔ منکرین سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے پیدا کردہ وساوس کے متعلق ایک مرتبہ آپ نے ایک مضمون لکھا جو ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ چند ضروری امور کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محتمم بالشان پیشگوئی متعلقہ مصلح موعود پیش کروں۔ چند ضروری امور بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس کا مد نظر رکھنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قدیمی قانون کے ماتحت وہ پیشگویاں جو خدا کی طرف سے ہوں خدا تعالیٰ کی صفت علم غیب کے ماتحت ہوتی ہیں، اور اس لیے یہ لازمی ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی پہلو غیب اور اخفاء کا ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ان پر ایمان لانے والے کسی ثواب اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں میں کوئی نہ کوئی پہلو غیب اور اخفاء کا ہوتا ہے، جس کا سہارا لے کر مخالفین انبیاء اور ان کی پیشگوئیوں کی صداقت کو مشتبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مصلح موعود والی پیشگوئی اپنی شان کے لحاظ سے ایک زبردست پیشگوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وجہ سے کہ یہ پیشگوئی بھی دوسری خدائی پیشگوئیوں کی طرح صفت علم غیب کے ماتحت ہے، اور اس میں بھی کسی قدر پردہ غیب و اخفاء موجود ہے۔ مخالفین احمدیت ان باتوں کا سہارا لے کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن ہر اہل دانش و انصاف جس کا دل تحاسد و تباغض کے زنگ سے آلود نہ ہو چکا ہو، نہایت آسانی سے حقیقت حال کو معلوم کر سکتا ہے۔ تعیین کے لیے ضروری کسی خاص پیشگوئی کا موعود قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل 4 امور مد نظر رکھنے ہوں گے۔ نمبر 1، اصل پیشگوئی کی بیان کردہ علامات کس میں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 2، کیا کسی شخص کے متعلق کوئی ایسا الہامی تعین موجود ہے؟ 3، کیا خود پیشگوئی کرنے والے مامور نے اس پیشگوئی کے مصداق کی تعیین کی؟ نمبر 4، کیا الہی تائیدات اور نشانات اس شخص کو حاصل ہیں جس کا موعود ہونا زیر بحث ہے؟ یہ وہ 4 اصول ہیں جس کی بنا پر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی متعلقہ مصلح موعود پر بحث کروں گا۔ ان اصول کی صحت میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن کا خود مولوی محمد علی صاحب MA نے اپنے رسالے المصلح الموعود میں صحیح تسلیم کیا ہے، اور یہی وہ فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ در حقیقت حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز مصلح موعود ہیں، اور حضور کے سوا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں۔ اصل پیشگوئی
مصلح موعود کے متعلق اصل پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الہام الہی سے فرماتے ہیں، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، رج سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، چار کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والولا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مجموعہ اشتہارات۔ دو لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیش بیان کر دینا ضروری ہے کہ اشتہار 20 فروری 1886 میں جو الہامی عبارت میں نے پیش کی ہے، اس میں صرف مصلح موعود کے پیدا ہونے کی پیش گوئی نہیں، بلکہ مصلح موعود سے پہلے ایک اور لڑکے بشیر کے پیدا ہونے کی بھی پیش گوئی ہے۔ یعنی دراصل پیش گوئی دو لڑکوں مگر بظاہر ایک ہی لڑکے کی پیدائش کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے جو میں آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس امر کا ثبوت کہ دراصل اس الہامی عبارت میں دو لڑکوں کی پیدائش کی پیش گوئی ہے، یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، الف، خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے، جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ سبز اشتہار بے، مصلح موعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، پس مصلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا۔ سبز اشتہار پیش گوئی کی مزید تفصیل۔ اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی کے شائع ہونے کے بعد معاندین نے اعتراض کیا کہ اس پیش گوئی دی گئی ہے مگر کوئی میعاد نہیں بتائی گئی، نیز یہ کہ لڑکا پہلے ہی گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب یہ پیش گوئی شائع کر کے اس لڑکے کا پیدا ہونا ظاہر کریں گے اور کہہ دیں گے کہ دیکھو پیش گوئی تو پوری ہو گئی۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 شائع فرمایا، جس میں تحریر فرماتے ہیں، عام اشتہار دیتے ہیں کہ ابھی تک جو 22 مارچ 1886 عیسوی ہے ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز پہلے دو لڑکوں کے جن کی عمر 20-22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ وہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔
مجموعہ اشتہارات۔ اس عبارت میں صاف طور پر مصلح موعود کے پیدا ہونے کے لیے 9 برس کی میعاد بتائی گئی ہے، مگر اس پر جب مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ میعاد لمبی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشتہار صداقت آثار مورخہ 8 اپریل 1886 میں اس کا یہ جواب دیا۔ واضح ہو کہ اس خاکسار کے اشتہار 22 مارچ 1886 عیسوی پر بعض صاحبوں نے جیسے منشی اندرمن صاحب مراد آبادی نے یہ نکتہ چینی کی ہے کہ 9 بڑی گنجائش کی جگہ ہے، ایسی لمبی میعاد تک تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ سو اول تو اس کے جواب میں یہ واضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی، کسی لمبی میعاد سے گو 9 برس سے بھی 2 چند ہوتی تو اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ ماں سوا اس کے اب بعد اشاعت اشتہار مندرجہ بالا دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی گئی تو آج 8 اپریل 1886 میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بضرور اس کے قریب حمل میں، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ اور وقت میں 9 برس کے عرصے میں پیدا ہوگا۔ اور پھر بعد اس کے یہ بھی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ مجموعہ اشتہارات۔ پھر حضور علیہ السلام اپنے اشتہار محق اخیار و اشرار میں تحریر فرماتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اشتہار 22 مارچ 1886 میں صاف تولد فرزند موصوف کے لیے 9 برس کی میعاد لکھی گئی ہے، اور اشتہار 1 اپریل 1886 میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں، اور نہ اس میں یہ ذکر ہے جو 9 برس کی میعاد رکھی گئی تھی وہ اب منسوخ ہو گئی ہے۔ 9 برس کے عرصے تک تو خود اپنے زندہ رہنے کا ہی محال معلوم نہیں، اور نہ یہ معلوم کہ اس عرصے تک کسی قسم کی اولاد خواہ مخواہ پیدا ہوگی، جائے لڑکا پیدا ہونے پر کسی اٹکل سے قطع اور یقین کیا جائے۔ مجموعہ اشتہارات۔ 9 سالہ میعاد منسوخ نہیں ہوئی۔ اشتہار 22 مارچ کے شائع ہونے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکی عصمت نامی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ کے حمل میں مطابق پیش گوئی 22 مارچ 1886 عیسوی لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر رکھا گیا، جو بشیر اول کے نام سے مشہور ہے۔ نومبر 1888 عیسوی میں وہ لڑکا چند ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ اس پر مخالفین نے شور مچایا کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی متعلقہ مصلح موعود غلط نکلی، اور یہ کہ مصلح موعود بغیر عمر پانے کے فوت ہو گیا، نیز یہ کہ اب اس کے بعد مصلح موعود کے پیدا ہونے کا احتمال نہیں، نیز کیونکہ 9 سالہ میعاد تو بشیر اول کے پیدا ہونے تک تھی، اور اشتہار 8 اپریل کی عبارت سے 9 سالہ میعاد منسوخ ہو کر اس کی بجائے مدت حمل اور قریب مدت مقرر ہو چکی۔ اس وہم کا ازالہ اول تو اشتہار محق اخیار و اشرار کی اسی عبارت سے ہو جاتا ہے جو بھی میں نے پیش کی ہے، اور جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ اشتہار 8 اپریل 1886 عیسوی میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں، اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ 9 برس کی میعاد رکھی گئی تھی وہ اب منسوخ ہو گئی ہے۔ مجموعہ اشتہارات۔ میعاد منسوخ نہیں ہوئی، یہ کہ بشیر اول کی وفات کے بعد بھی 1 دسمبر 1888 کو حضرت اقدس علیہ السلام سبز اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، یہ مفتری لیکھرام پشاوری ہیں جس نے تینوں اشتہار مندرجہ متن اپنے اس بات دعویٰ کی غرض سے اپنے اشتہار میں پیش کی ہیں، تو سے کام لیا ہے۔ مثلاً وہ اشتہار 8 اپریل 1886 کا ذکر کر کے اس کی یہ عبارت اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل تک تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن اس عبارت کا اگلا فقرہ یعنی یہ فقرہ
کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصے میں پیدا ہوگا۔ اس فقرے کو اس نے عمدن نہیں لکھا کیونکہ یہ اس کا مدعا کو مضر تھا اور اس کے خیال فاسد کو جڑ سے کاٹتا تھا۔ سبز مولوی محمد علی صاحب اور لیکھ رام پشاوری۔ برادران، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت سے جہاں یہ امر روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ بشیر اول کی پیدائش سے 9 سالہ میعاد متعلقہ ولادت حضرت مسیح موعود منسوخ نہیں ہوئی، وہاں ایک اور عجیب نکتہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح لیکھ رام پشاوری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار 8 اپریل 1886 کی اس عبارت کو جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کانٹ چھانٹ کر نقل کیا تھا، اور اگلا فقرہ یہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا کسی اور وقت میں 9 برس کے اندر پیدا ہوگا، لیکھ رام نے عمدن نہیں لکھا تھا۔ بعین ہی اسی طرح اہل پیغام کے حضرت امیر جناب مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے بھی اپنے رسالے المصلح الموعود کے صفحہ 17-18 پر اشتہار 8 اپریل 1886 عیسوی کی بعین ہی وہی عبارت نقل کی ہے، اور لطف یہ کہ انہوں نے بھی لیکھ رام کی طرح اگلا فقرہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا الاخیر حذف کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ 9 سالہ میعاد دراصل پیدائش بشیر اول کے لیے مقرر تھی، نہ کہ مصلح موعود کے لیے۔ یہ سچ ہے کند ہم جنس پہم جنس پرواز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اشتہار۔ تیسرا ثبوت اس امر کا کہ 9 سالہ میعاد دراصل اصل مصلح موعود کے ہی پیدا ہونے کے متعلق تھی، نیز یہ کہ وہ مدت مقررہ بشیر اول کی پیدائش کے ساتھ منسوخ نہیں ہوئی۔ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بشیر اول کی وفات کے بعد یعنی حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے دن جو اشتہار دیتے ہیں، خدائے عز و جل نے جیسا کہ اشتہار 10 جولائی 1888 عیسوی و اشتہار دسمبر 1888 میں مندرج ہے، اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ قادر ہے جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سو آج 12 جنوری 1889 عیسوی میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 روز عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مصلح موعود اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت مقرر نہیں یا دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ مجھے ایک خواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا: اے فخر رسول قرب تو معلومم شد، دیر آمدہ ز راہ دور آمدہ، کہ اے فخر رسول مجھے تیرے قرب تبا معلوم ہو گیا ہے تو اس لیے دیر سے پہنچا کہ بہت دور سے آیا۔ بس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادے میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں جس کا نام بطور تفاعل بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ مجموعہ اشتہارات۔ اس عبارت میں بھی حضرت اقدس نے مصلح موعود کی پیدائش کے لیے مدت مقررہ کا جملہ استعمال فرمایا ہے جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وفات بشیر اول کے بعد تک وہ میعاد مقررہ 9 سال برقرار تھی۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد۔
ان عبارات سے ثابت ہوا کہ مصلح موعود کے پہلے 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1894 تک 9 سال کی میعاد مقرر تھی، لہٰذا جو شخص 20 فروری 1894 کے بعد پیدا ہو وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی مصلح موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا، اور کسی کا حق نہیں کہ لکھرامی عبارت کے ماتحت 9 سالہ میعاد کو منسوخ یا حذف قرار دے کر ولادت مصلح موعود کے 3 صدیوں کی میعاد مقرر کرے۔ مرسلہ حصور احمدی خان، متعلم، جامعہ احمدیہ، کینیڈا۔ الفضل انٹرنیشنل، 20 فروری 2025 عیسوی بروز جمعرات، صفحہ نمبر 16۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 20 فروری 2025 عیسوی۔ خصوصی اشاعت موعود، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔